آج کل ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ انسان پہ جب کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مثلا کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے یا کسی بہت تنگ دستی میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان حال ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے کسی مصیبت میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر رحم ہی نہیں کیا، ہماری تو تقدیر ہی خراب ہے، میرا تو جینا ہی بیکار ہے، اس سے اچھا کہ میں مر جاؤں۔ اس طریقے کے الفاظ لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے اوپر لینے نہیں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چاہتا ہے کہ عذاب دے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر جو پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو تم پر غور کرنا چاہیے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو آخر پانی مر کہاں رہا ہے، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ کیا ہم سے کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد کر لیا ہے اور اس عہد کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی؟ اور یقیناً ہر شخص کا اللہ سے ایک عہد ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، لیکن انسان اپنے ہی جیسوں انسانوں کی غلامی کرتا ہے، ان اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی کرتا ہے، اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا خدا انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو انسان نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں انسان کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی بھی متنفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہوں۔ اگر آپ پر کوئی بیماری کا حملہ ہوا ہے، آپ پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ اس سے نپٹ سکیں، آپ اسے جھیل سکیں، آپ اس پریشانی کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ طاقت آپ کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن یہ انسان کی کم علمی اور کم ایمانی کی وجہ ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ کہاں مصیبت میں مجھے ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خرار کھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چیزیں چھین لی تھی، ان کی صحت چھین لی، ان کی دولت چھین لی، ان کی بیوی چھین لی، ان کے بچے چھین لیے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی، لیکن کبھی ان کی زبان سے ناشکری کے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا کہ دیکھ میرا یہ شکر گزار بندہ جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی ناشکری کے الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ شکر گزار۔ حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا، اور جب انہوں نے صبر کیا، اللہ پر اعتماد کیا، اللہ کا شکر کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے جو چھینا تھا، جو لے لیا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تمہارے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آئی ہے تو سمجھو وہ مصیبت جھیلنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اور اس کے باوجود بھی تم سوچ رہے ہو کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، تو گویا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو کیا آج ہم سربلند ہیں؟ نہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ جب انسان مومن ہوتا ہے تو وہ کسی مصیبت اور پریشانی سے نہیں گھبراتا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ مجھے جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے۔ تو غور کریں ان باتوں پر۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے پر چلیں، میرے بندے میری جنت کے مستحق ہوں۔ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو بندگی کرو اپنے رب کی، اسے یاد کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو کچھ دیا ہے، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ علم ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو دی ہے تو ایک دن وہ اس کا حساب لے گا، اور ضرور لے گا۔ تو ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم سے حساب لیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
تو دنیا پر اپنا تزکیہ کرو، اپنا تجزیہ کرو، اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو جانچو پرکھو، تو تمہارا حساب پھر قیامت کے دن آسان ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بلا حساب کے ہی تمہیں معاف کر دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس تعلق سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔